محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے یہ بات چل رہی تھی کہ ایمان والوں کو نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ پھر اس کی تفصیل کرتے ہوئے یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ انسان اگر اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنا چاہتا ہے، اپنی اولاد کو اچھا انسان بنانا چاہتا ہے، تو بچپن ہی سے اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھانے کی کوشش کریں۔ وہ 3 چیزیں بھی بتائی گئی تھی تفصیل کے ساتھ کہ ایک تو بچپن سے انہیں سچ بولنا سکھائیں، دوسرے 5 وقت کی نماز کا پابند بنائیں، اور تیسرے لوگوں کی خدمت کرنے والا بنائیں۔ اگر یہ 3 صفتیں ہمارے بچے میں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ بچہ وقت کا ولی بنے گا اور بہترین انسان بن کر کے ابھرے گا۔ کیونکہ میرے بزرگوں، جب انسان کی زندگی میں سچائی آتی ہے، انسان اپنی زبان کا سچا ہوتا ہے، تو اس زبان کی سچائی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سچائی سے لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ اس وقت ان کے سامنے کسی ملک کے شہزادے کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ وہ شہزادہ اتنا شریر انسان تھا کہ اس نے مسلمانوں کو تنگ کر رکھا تھا، پریشان کر رکھا تھا۔ جب اس کو گرفتار کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت عمر کا خیال یہ تھا کہ اس کو قتل کروا دینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلاد کو بلایا اور اس کی گردن اڑانے کا حکم دے دیا۔ جلاد آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس شہزادے کے چہرے پر غم اور افسوس چھایا ہوا ہے، خوف و ہراس کی کیفیت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کیا کہ اس آخری وقت میں کسی چیز کی تمہیں طلب ہے، کسی چیز کی خواہش ہے؟ وہ شہزادہ کہتا ہے کہ ہاں، 1 گلاس پانی پلا دیجیے۔ حکم دیا، پانی پیش کیا گیا۔ اس شہزادے نے اس گلاس کو اپنے ہاتھ میں پکڑا، اب پیتا نہیں، پکڑ کر کے کھڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم کرنے لگے کہ پانی کیوں نہیں پی رہے؟ کہتا ہے کہ جی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پانی پینے لگوں، آپ جلاد کو اشارہ کریں اور میری گردن اڑوا دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، جب تک تو یہ پانی کا گلاس نہیں پی لے گا اس وقت تک ہم تیری گردن نہیں اڑوائیں گے۔ وہ شہزادہ بڑا شاطر انسان تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ زبان دے دی
کہ جب تک تو یہ پانی نہیں پی لے گا اس وقت تک تیری گردن نہیں اڑوائیں گے۔ تو اس نے یہ سن کر کے وہ گلاس پانی کا الٹا کر دیا اور پانی کو زمین پر ڈال دیا۔ اب زمین پر پانی گرا تو زمین نے جذب کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ کیا کیا؟ تو کہتا ہے کہ جی آپ نے زبان دی ہے کہ جب تک تو اس پانی کو نہیں پی لے گا اس وقت تک تیری گردن نہیں اڑوائیں گے۔ اب میں اس پانی کو تو نہیں پی سکتا کیونکہ یہ زمین میں چلا گیا، تو آپ اپنی زبان پر اگر برقرار رہیں گے تو آپ میری گردن نہیں اڑوا سکتے۔ ہم جیسا اگر کوئی انسان ہوتا تو کہتا کہ جا تیرے حربے تیرے حوالے اور گردن اڑانے کا حکم دے دیتا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان کے سچے تھے، قول کے سچے تھے، زبان دے چکے تھے کہ جب تک تو پانی نہ پی لے گا جب تک تیری گردن نہیں اڑائی جا سکتی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے تجھے واقعی زبان دی تھی، اب میں تجھے قتل تو نہیں کر سکتا لہٰذا تجھے آزاد چھوڑتا ہوں۔ جب حضرت عمر نے آزاد چھوڑنے کا اعلان کیا تو وہ شہزادہ کہتا ہے کہ امیر المؤمنین میری بات بھی سن لیجئے، جب آپ نے مجھے قتل کرنے کا حکم دیا تھا میرے دل میں ایمان کی حقیقت پیدا ہو گئی تھی، میں اسلام کا کلمہ پڑھنا چاہتا تھا، لیکن اگر اس وقت کلمہ پڑھتا لوگ کہتے کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ آج جب آپ نے مجھے آزاد کر دیا، آج آپ نے اپنی زبان کا اتنا لحاظ رکھا، آپ نے اپنے قول کا لحاظ رکھا، تو سن لیجئے جو مذہب اتنا سچا ہو، جس دین میں اتنی سچائی ہو، جو دین اتنی سچائی کا درس دیتا ہو کہ آدمی اپنی زبان پر برقرار رہے، میں بھی اس دین کا کلمہ پڑھ کر کے اس کو اپنانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو حضرت عمر زبان کے سچے تھے، زبان دی تھی کہ جب تک تو پانی نہیں پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جا سکتا، تو پانی زمین میں چلا گیا تو پی تو نہیں سکتا تھا۔ تو میرے بزرگوں لکھا ہے کتابوں میں کہ انسان جب اپنی زبان کو صحیح استعمال کرتا ہے، اپنی زندگی میں سچ بولتا ہے، تو پھر انسان کی اس سچائی کی وجہ سے اللہ بہت ساری زندگیوں کو بدل دیتا ہے، جیسے اس شہزادے کی زندگی بدلی۔ تو ہم اپنی اولاد کو نصیحت کیا کریں اور نصیحت کر کے ان کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں۔ آپ کتابوں میں پڑھیں گے، قرآن کریم کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، قرآن کی ایک سورت ہے سورہ لقمان، یہ حضرت لقمان علیہ السلام کے نام پر اس کا نام رکھا گیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے ایک ولی تھے، نیک اور بزرگ انسان تھے، وہ گاہے بگاہے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کیا کرتے تھے، اور ان کی نصیحتیں اللہ کو اتنی پسند آئی ہیں کہ ان کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیا، اور ان کی نصیحتوں کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو 6000 نصیحتیں کی ہیں، بعض کتابوں میں لکھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو 4000 نصیحتیں کی۔ بہرحال ایک مرتبہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بٹھا کر کے کہا، دیکھیے میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے اللہ والے اپنی اولاد کو کیسے سمجھاتے تھے اور کیسے اپنی اولاد کو اچھائی کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بٹھایا اور کہا کہ بیٹے میں نے جو تجھے 4000 نصیحتیں کی ہیں، ان 4000 نصیحتوں میں سے 4 باتیں میں تجھے سکھاتا ہوں۔ وہ 4 باتیں ان 4000 نصیحتوں کا لب لباب اور نچوڑ ہے۔ اگر تو نے ان 4 نصیحتوں کے اوپر عمل کر لیا تو یاد رکھ تیری زندگی سنور جائے گی، تو اچھا انسان بن جائے گا۔ فرمایا بیٹے نے کہ ابا مجھے ضرور بتائیے وہ 4 باتیں کیا ہیں۔
4 نصیحتیں کیا ہیں؟ تو فرمایا حضرت لقمان علیہ السلام نے احفظ 4 فی 4، میرے بچے 4 باتوں کی حفاظت کر 4 موقعوں پر، 4 باتوں کی حفاظت کر 4 موقعوں پر۔ اور ان 4 نصیحتوں میں سے پہلی نصیحت فرمائی احفظ عیناک فی بیوت الناس، کہ جب لوگوں کے گھر جایا کرو تو اپنے نظر کی حفاظت کیا کرو۔ یہ اس زمانے کے اعتبار سے جملہ تھا کہ لوگ جب ایک دوسرے کے گھر آیا جایا کرتے تھے، مہمان بنا کرتے تھے، تو بے پردگی کا بہت زیادہ احتمال ہوتا تھا۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے اگر کہا جائے گا تو یہ کہا جائے گا کہ میرے بچے اگر تو کہیں جاتا ہے تو اپنی نظر کا خیال رکھ، اپنی نظر کا خیال رکھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے زمانے میں اگر انسان کسی گلی میں جاتا ہے، بازار جاتا ہے، کسی دوسری جگہ جاتا ہے، تو ہر جگہ اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ میری نظر کے سامنے کہیں غیر محرم نہ آ جائے۔ خلاصہ کیا ہے اس نصیحت کا؟ کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو، اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ یہ نصیحت اپنی اولاد کو بھی کریں اور خود اس کے اوپر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظر کی حفاظت جب انسان نہیں کرتا تو بد نظری کی وجہ سے بہت سارے گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نظر شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے، اور فرمایا کہ اگر تو میرے خوف کی وجہ سے، یعنی اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی نظر کی حفاظت کر لے تو اللہ تعالی ایسی لذت تجھے عطا فرمائے گا جس کو تو اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ میرے بزرگوں، جب انسان بدنگاہی کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس سے اٹھ جاتی ہے۔ صحابہ کرام کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ صحابہ کرام جب کسی میدان میں اترتے تھے تو ہر میدان میں کامیابی ان کا مقدر بنا کرتی تھی، ہر میدان میں کامیابی حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی غزوے سے لوٹ رہے ہیں، جو غیر تھے، اسلام کے مخالف تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، تو جو ان غیروں کے بڑے تھے انہوں نے اپنی عورتوں اور لڑکیوں کو برہنہ کر کے، آدھا ننگا کر کے راستوں کے کناروں پر کھڑا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کا جب لشکر گزرے گا ان کی نظریں عورتوں کے جسموں پر پڑیں گی تو اللہ کی جو مدد ہر وقت ان کے ساتھ رہتی ہے وہ اٹھ جائے گی۔ جو امیر لشکر تھے، مسلمانوں کے لشکر کے امیر تھے، انہیں جب یہ بات پتا چلی تو تمام صحابہ کرام کے لشکر سے خطاب کر کے کہا کہ اللہ کے بندو، اپنی نظروں کو نیچے جھکا کر کے اس شہر سے گزرنا۔ چنانچہ صحابہ کرام کے لشکر نے اس پر عمل کیا اور اپنے امیر کی بات مانتے ہوئے نظریں نیچے جھکا کر کے شہر سے گزر گئے۔ جب اپنے شہر میں پہنچے تو لوگوں نے معلوم کیا کہ فلاں شہر سے گزر ہوا تھا، تم نے اس شہر میں کیا کیا چیزیں دیکھی؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب امیر لشکر کا یہ حکم اور فرمان کانوں میں پڑا تھا کہ اپنی نظروں کو جھکا کر کے شہر سے گزرنا، تو ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ نظر اٹھا کر کے دیکھ سکے۔ ہم نظریں جھکا کر کے شہر سے گزر گئے، ہم نے دیکھا ہی نہیں اس شہر کی رونقیں کیسی ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں بار بار اس بات کا احساس دلاتا اور کہتا ہے میرے بندو اپنی نظر کو نیچی رکھو، اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظر کی حفاظت اگر نہیں ہوگی تو آدمی گناہوں کے اندر ملوث ہوتا چلا جائے گا۔ تو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بچے کو پہلی نصیحت فرمائی کہ میرے بچے اپنی نظر کی حفاظت کرنا۔ دوسری نصیحت فرمائی احفظ لسانک فی مجالس الناس،
کہ جب لوگوں کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو. اکیلے میں انسان بیٹھتا ہے تو زبان کی حفاظت کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ اکیلے میں بیٹھ کر گالیاں وہی دے سکتا ہے جس کا دماغ خراب ہو چکا ہو. عام انسان اکیلے میں بیٹھ کر بڑبڑاتا نہیں ہے، گالیاں نہیں دیتا، برائی نہیں کرتا. کب برائی کرتا ہے؟ جب لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے. جب 1 سے 2 ہوتے ہیں، 2 سے 3 ہوتے ہیں، تو انسان برائیاں شروع کرتا ہے. کسی کی غیبت بھی کرتا ہے، کسی پر بہتان بھی لگاتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں اگر چند نوجوان مل کر کے بیٹھتے ہیں تو گالی کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے. بات بات پہ ان کی زبان پر گالیاں، بات بات پہ زبان پر گالیاں، کبھی اس کی برائی، کبھی اس کی برائی، کبھی اس کی غیبت، کبھی اس کے اوپر تہمات، بہتان لگا رہے ہیں. حالانکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، کسی کی غیبت اور برائی کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا. آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، زنا سے بڑا گناہ ہے. تو میرے بزرگوں، ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ لوگوں کے درمیان بیٹھیں تو اپنی زبان کی حفاظت کیا کریں کہ ہماری زبان غلط استعمال نہ ہو، ہماری زبان سے کسی کی غیبت نہ نکلے، ہماری زبان سے گالی کے الفاظ نہ نکلیں، ہماری زبان سے کسی کے اوپر بہتان نہ لگے. 2 نصیحتیں ہو گئی. تیسری نصیحت فرمائے احفظ معدتک فی مائدۃ. تیسری نصیحت فرمائے کہ جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے معدے کی حفاظت کرو. اب اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ایسا کھانا کھائے جو اس کے جسم کے لیے نقصان دہ نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو کھانا کھاتا ہے وہی کھانا انسان کے جسم کا حصہ بنتا ہے، عضو بنتا ہے. اگر انسان اچھا کھانا نہیں کھائے گا تو اس کے جسم میں بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. دوسری چیز، انسان اگر کھانا ضرورت سے زیادہ کھائے گا تو بھی انسان کا پیٹ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیں بیماریاں اسی پیٹ سے پیدا ہوتی ہیں. پیٹ خراب چلتا ہے تو نہ جانے کتنی ساری بیماریاں جنم لینے لگتی ہیں. آج جو لوگ اور ڈاکٹر سکھاتے ہیں، اسکولوں میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ جی فاسٹ فوڈ نہ کھلایا کریں، جو باہر کے کھانے ہیں ان سے حفاظت کیا کریں. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جب انسان کے جسم میں آتا ہے تو سوائے خرابی کے اور کچھ نہیں پیدا کرتا. تو ہم جب دسترخوان پر بیٹھیں تو کھانا لمٹ میں رہ کر کے کھائیں، ضرورت سے زیادہ یہاں تک نہ بھریں، اور دوسرے ایسا کھانا کھائیں جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو. جب ہم ایسا کھانا کھائیں گے جو صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا تو ہمارا جسم صحیح سالم رہے گا. اور جب جسم صحیح سالم رہے گا تو جسم صحیح سالم ہونے کی وجہ سے اچھے کام بھی کرے گا، انسان اچھائی کی طرف چلے گا، اللہ کی عبادت میں لگے گا. اور اگر انسان بیماری میں مبتلا ہو جائے گا تو بہت سارے عبادت کے کام چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا. تو تیسری نصیحت کیا فرمائی کہ جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے معدے کی حفاظت کرو. چوتھی نصیحت فرمائی احفظ قلبک فی الصلاۃ. جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو. آج ہوتا کیا ہے، انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، دل میں نہ جانے کتنے سارے وساوس پیدا ہو جاتے ہیں اور انسان دنیا کی سوچوں میں گم ہو جاتا ہے. اس کو یہ بھی پتا نہیں رہتا کہ کتنی رکعت نماز ہوئی ہے، کون سی سورت پڑھی، یہ بھی نہیں یاد رہتا ہے. تو ایسی نماز کس کام کی؟
بزرگوں نے ایک مثال بڑی بہترین لکھی ہے اس پر کہ آج کل ہماری نمازوں کا حال بالکل ایسا ہے جیسے فلائٹ میں بیٹھنے والا انسان. کیسے؟ انسان تھکا ہارا تھا، کام کاج سے فارغ ہوا تھا، کہیں جانا پڑ گیا اس کو، مثلا یہاں سے دلی گیا، اب تھکا ہوا تھا، جا کر کے فلائٹ میں بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد فوراً اس کو تھکا ہوا ہونے کی وجہ سے نیند آ گئی، سو گیا، 2 گھنٹے سوتا رہا. 2 گھنٹے پورے ہونے کے بعد جب فلائٹ دلی پہنچی ہے اور زمین پر لینڈ ہو رہی ہے، تو جب فلائٹ زمین پر اترتی ہے تو جھٹکا لگتا ہے. اب جب لینڈ ہوئی، جھٹکا لگا تو اس کی آنکھ کھلی اور احساس ہوا کہ میرا سفر پورا ہو گیا. ایسے ہی بزرگوں نے لکھا کہ ہماری نماز کا حال ہے. ہم نماز کے لیے نیت باندھ کر امام کے پیچھے کھڑے تو ہوتے ہیں، لیکن دنیا کی سوچوں میں اتنے گم ہوتے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں رہتا کتنی رکعت ہوئی، امام نے کون سی سورت پڑھی. جب سلام پھرتا ہے تو جھٹکا لگتا ہے کہ نماز پوری ہو گئی. تو ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ ایسی نماز پھٹے پرانے کپڑے میں لپیٹ کر انسان کے منہ پر مار دی جائے گی. فرمایا لقمان حکیم علیہ السلام نے کہ جب میرے بچے نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے اس دل کی حفاظت کرنا کہ اس دل میں وساوس نہ آ پائیں، اس دل میں اس بات کا احساس ہو کہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں. فرمایا اگر ان 4 نصیحتوں پر تم نے عمل کر لیا، اپنی نظر کی حفاظت کر لی، اپنی زبان کی حفاظت کر لی، اپنے معدے کی حفاظت کر لی اور اپنے دل کی حفاظت کر لی، تو یاد رکھ تو بہترین انسان بن جائے گا، کامیاب انسان بن جائے گا، اور اللہ رب العزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کر دے گا. تو میرے بزرگوں، ہم اپنی اولاد کو یہ سکھائیں اور خود بھی ان نصیحتوں کے اوپر عمل کریں. کیوں؟ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی، اللہ نے اس میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. جب یہ نصیحتیں زندگی میں آئیں گی تو فائدہ ہوگا دنیاوی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا